ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پروگرام میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، ہم اس میں نعت شریف بھی سنتے ہیں، بچے ریڈنگ بھی کرتے ہیں، پھر بچوں سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارا پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام کا آغاز ہم درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہی بات ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے نام ما شناخت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اب تو ہم خوبصورت انداز میں انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارا نام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بار ہمارا نام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، احسن اور خوبصورت انداز سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ جو کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے؟ جی آپ بھی چاہتے ہیں؟ پھر نیت کریں گے انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و اور اس جل۔ کا شمار کتنا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھیں گے تو کثرت سے شمار کیا جائے گا؟ 313 مرتبہ۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کون کون موجود ہے۔ جی آپ کا نام؟ سید عبدالحنان اتاری۔ ماشاءاللہ، سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید عبدالحنان اتاری ہمارے ساتھ موجود ہے، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد عبید رضا اتاری ہے۔ محمد عبید رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے۔ جی آپ کا نام؟ عبدالرافع۔ عبدالرافع بھی ہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ۔ محمد مبشر رضا۔ محمد مبشر رضا، ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ایک سناخہ بھی ہوتے ہیں جن سے ہم نعت شریف سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون موجود ہے۔ جی آپ کا نام؟ محمد حسین رضا اتاری۔ محمد حسین رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم نعت شریف بھی سنیں گے۔ مگر ابھی وقت ہوا ہے اپنے پہلے یونٹ کا، اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہے؟ قرآن نالج۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ ہمارا پہلا یونٹ ہوتا ہے قرآن نالج، جس میں ہم قرآن پاک میں موجود کسی ایک سورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، یہ یونٹ قرآن پاک کے بارے میں ہے۔ کوشش کریں کہ جو بات سنیں غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور اسے یاد کر لیں، اور پھر نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ عصر۔ کیا نام ہے؟ سورہ عصر۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ جی، عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ زمانے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ جی، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ کس کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ زمانے کی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ عصر نام دیا گیا ہے۔
اس مناسبت سے اسے سورہ عصر نام دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ سورہ عصر کے نام عصر رکھنے کی وجہ کیا بنی کہ اس کی پہلی آیت میں عصر نام آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ عصر رکھا گیا ہے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ پاک نے کیا کیا بیان فرمایا ہے، اسے مختصر سے سنتے ہیں۔ اس سورت میں انسانی زندگی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس سورت میں انسانی زندگی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ کون نقصان میں ہے؟ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ نقصان میں۔ کون کون نقصان میں نہیں ہیں؟ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے والے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے، ان کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ یہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس کی عمر ہر لمحے میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی عمر ہر لمحے کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ انسان کی جو عمر ہے وہ لمحہ بہ لمحہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ جتنی عمر جتنے دن گزارتا جا رہا ہے وہ دن اس کی عمر سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے پیارے بچوں کہ ایک مختصر سی صورت میں کتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اور کتنی سبق آموز باتیں ہیں کہ انسان نقصان میں ہے، مگر کون سے انسان نقصان میں نہیں ہے؟ جو اسلام قبول کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، حق بات پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ کتنی اچھی اچھی اور خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اسی سے ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک خود سے بھی پڑھیں۔ قرآن پاک تو پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، اس کا چھونا ثواب، تلاوت کرنا ثواب، اور یہ وہ کلام ہے جو ہمارے رب عز و جل کا ہے۔ کس کا کلام ہے یہ؟ رب عز و جل کا کلام ہے۔ اسے تو ہمیں دل سے لگا کے رکھنا چاہیے، سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے، اسے ان کی صورتوں کو یاد کر لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین کتاب بتاتا ہوں۔ بہترین کتاب مفتی اہل سنت مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی صراط الجنان، اسے حاصل کریں، اسے پڑھیں۔ بہت آسان اردو میں لکھی گئی کتاب ہے، اسے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آپ نہیں پڑھ سکتے، پیرنٹس سے کہیں، اپنے آپ کے پیرنٹس آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں، حکایات ہیں، جن سے بہت سارا سبق ہمیں حاصل ہوگا۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک ہمیں ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں یہ یونٹ تھا قرآنک نالج۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نہ سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آئیں نہ سنیں۔ اس میں ہمارے ساتھ حسین رضا اتاری موجود ہے، انشاءاللہ ان سے ہم نعت شریف سنیں گے۔ نعت شریف آپ غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ نعت شریف سننے سے انشاءاللہ ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا، محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ نعت سننے کے بعد ہم اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور اس کلام کی وضاحت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
مجھ پہ چشم کرم کیجیے، مجھ پہ چشم کرم کیجیے، مجھ پہ چشم کرم کیجیے، لطف شاہ عمر کیجیے، لطف شاہ عمر کیجیے، از طفیل بلال و رضا، از طفیل بلال و رضا، اب تو نظر قدا کیجیے، اب تو نظر قدا کیجیے، از طفیل حسین و حسن، از طفیل حسین و حسن، دور ڈل جو علو کیجیے، دور ڈل جو علو کیجیے، کاش طیبہ کی ہو حاضری، کاش طیبہ کی ہو حاضری، یا نبی اب کرم کیجیے، یا نبی اب کرم کیجیے، ذکر سرکار کا بھائیوں، ذکر سرکار کا بھائیوں، ہر گھڑی دم بدم کیجیے، ہر گھڑی دم بدم کیجیے، آغا عطار بدکار گئے، آغا عطار بدکار ہے، للہ اس پر کرم کیجیے، للہ اس پر کرم کیجیے، مجھ پہ چشم کرم کیجیے، لطف شاہ کیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اب اس کلام کی مشکل ورڈز کی میننگ جانتے ہیں، اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ اس کلام میں آیا رنج و علم، رنج و علم، تو رنج و علم کی میننگ کیا ہے، کون بتائے گا؟ دکھ اور غم، جی، غم اور تکلیف، غم اور تکلیف، تکلیف۔ اور آیا از طفیل، از طفیل، واسطے صدقے، از طفیل کہتے ہیں یعنی اس کے واسطے، اس کے صدقے، جیسے کہ ہم نے کہا نا از طفیل بلال و رضا، یعنی بلال و رضا کے صدقے، ان کے وسیلے سے۔ شاہ امم، شاہ امم، شاہ کسے کہتے ہیں؟ شاہ کہتے ہیں سردار کو، کسے کہتے ہیں؟ سردار کو، شاہ امم یعنی تمام امتوں کے سردار، اچھا، چشم کرم یعنی کرم کی نگاہ۔ تو یہ تھے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ۔ ایک اور ورڈ ہے دم بدم، لگاتار، کیا میننگ ہے؟ لگاتار، لگاتار، دم بدم مطلب لگاتار، لگاتار۔ اب اس کلام کی وضاحت سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کلام ہم جو سن رہے تھے وہ کس کا ہے؟ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ عالیہ، جی، یہ کلام جو ہم نے سنا ابھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تھا۔ اب اس کلام کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ اس کلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ اے میرے آقا، مجھ پر بھی کرم کی نگاہ کیجئے۔ دوسرے شعر میں بھی یہی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اب تو نظر کرم فرمائیے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا صدقہ، اے میرے کریم آقا، اب میرے سب غم اور تکلیف دور فرما دیجئے، اور کاش کہ مجھ پر بھی کرم ہو، مجھے طیبہ کی حاضری نصیب ہو۔ اے کاش،
پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر امتی سے بہت پیار فرماتے ہیں. اپنے ہر امتی سے کیا فرماتے ہیں؟ پیار فرماتے ہیں. اس لیے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تو ہر لمحہ کیجیے. اس لیے امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تو ہر گھڑی ہر لمحہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ. یہ کیا ہم نے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا نا. ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. تو ہر گھڑی ہر لمحہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب یاد آ جائے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں. کثرت سے درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد مدینے کا بلاوا بھی آ جائے گا. آمین. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ آئے نہ سنیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا کلاس روم ہے. آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے. کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس یونٹ میں ہم ریڈنگ بھی کرتے ہیں اور جو ریڈ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جلدی جلدی اس کتاب کے پیج نمبر 34 کو نکال لیں. پیج نمبر 34 سے پڑھیں گے. جو ہمارا چل رہا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمارا چیپٹر چل رہا تھا تلاوت قرآن مجید کے آداب. تلاوت قرآن مجید کے آداب. اس پیج کے لاسٹ 2 کوسچنز رہ گئے تھے. تو جو وہ کون سی جگہ ہیں جہاں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے، اس کوشچن سے آپ ریڈ کریں گے. جی شاہ صاحب. وہ کون سی جگہ ہے جہاں قرآن شریف پڑھنا جائز ہے؟ پڑھنا ناجائز ہے. ناجائز ہے. وہ کون سی جگہ ہیں جہاں قرآن پاک قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے؟ جی بتائیں. گندی جگہ اور نجاست کی جگہ میں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے. جی، جو گندی جگہیں ہوتی ہیں، نجاست کی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے. یہ قرآن پاک کا ادب ہے. قرآن پاک آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں خوشبوئیں کریں. اگربتیاں جلاتے ہیں لوگ، خوشبو مہکاتے ہیں کہ یہاں آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اتنا مبارک مقدس کلام پڑھ رہے ہیں. تو وہاں وہ جگہ تو ادب و احترام یہی ہے کہ وہ اس جگہ کو معطر کر دیں، خوشبودار کر دیں، پھر قرآن پاک پڑھیں. دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آتا ہے. تو قرآن پاک کو نجاست والی جگہ، گندی جگہوں پہ نہیں پڑھنا چاہیے، ناجائز ہے. جی نیکسٹ. قرآن مجید کی طرف پیٹھ یا پاؤں کرنا کیسا ہے؟ قرآن مجید کی طرف پیٹھ یا پاؤں کرنا کیسا ہے؟ جواب. قرآن مجید کی طرف پیٹھ یا پاؤں کرنا ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی، قرآن پاک کی طرف پیٹھ یا پاؤں کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. با ادب با نصیب، با ادب نصیب، بے ادب بے نصیب. قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ یہ سوچ کے ہمیں ہمارے اندر خود ہی ادب آ جانا چاہیے کہ یہ تو رب عز و جل کا کلام ہے، تو اس کا کتنا ادب و احترام ہونا چاہیے. پیٹھ اور پاؤں تو دور کی بات، اسے تو ہمیں سینے سے لگا کر رکھنا چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کہیں جاتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کہ الماری ہے یا فلاں شیلف ہے، اس میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، تو اس کا ادب کرنا چاہیے. اس کی طرف پاؤں نہیں کریں، پیٹ کر کے نہ بیٹھیں. کسی سے پوچھ لیں، اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یار وہ قرآن پاک تو نہیں ہے، تو پوچھ لیں وہ کتاب جو رکھی ہوئی ہے وہ قرآن پاک ہے؟ ہاں قرآن پاک. بھائی اس کو ادب والی جگہ پر رکھیں، بڑی جگہ اوپر رکھیں تاکہ کسی کا پاؤں نہ ہو جائے. اور یہ بھی اس کا ادب ہے کہ قرآن شریف کے اوپر کوئی چیز بھی نہ رکھیں. یہ بھی اس کا ادب ہے. کوئی دوسری کتابیں ہوں تو ترتیب وائز، جیسے اگر آپ کے پاس حدیث کی کتابیں اور دوسری کتابیں ہیں، پنسورہ ہے، پھر ایک قرآن شریف ہے، تو سب سے اوپر قرآن شریف کو رکھنا ہے. پھر ہم ترتیب وائز کچھ کتابیں جو پارے سے پارے ہیں وہ اس کے نیچے ہوں، پنسورہ اس کے نیچے ہو. تو یوں ہمیں قرآن شریف کا ادب کرنا چاہیے، اس کا ادب سیکھنا چاہیے اور ادب و احترام بجا لانا چاہیے. انشاءاللہ ادب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نصیب بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا ادب و احترام کرنا نصیب فرمائے، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ آج کا سبق، جس میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے آداب سنے. اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے. کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بچے موجود ہیں ہم اس میں 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں. ہماری سیدھی طرف جو ہیں بچے وہ ٹیم اے ہے، اور جو اس طرف بچے موجود ہیں ان کو ٹیم بی بنا لیتے ہیں.
یہ ٹیم اے ٹیم بی تاکہ وہ آپس میں مشورہ کر سکے. ان سے سوالات کا سلسلہ ہوگا اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اس میں بچوں سے سوالات کیے جاتے ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچوں سے سوالات کیے جائیں تو ان کو جو جواب دیں, اگر ان کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں آتا تو وہ جو جواب سنیں گے وہ ان کو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا. سوالات کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے اکثر وہ یاد بھی رہتا ہے. اور سوال تو ویسے بھی علم کی کنجی ہے. ہمیں سوال کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے. جب بھی کوئی بات کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے فوراً سوال کر لینا چاہیے, مگر ادب اور احترام کے ساتھ. اپنے اساتذہ کا, اپنے ٹیچرز کا, والدین کا, سب کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. چلتے ہیں سوالات کی طرف. تیار ہیں سب؟ ماشاء اللہ. پہلا سوال ٹیم اے سے. قرآن شریف کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین کو آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے تیار ہیں؟ ماشاء اللہ. وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں کرتے؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ. آپ کا جواب درست ہے. نماز جنازہ میں رکوع بھی نہیں کیا جاتا اور سجدہ بھی نہیں کیا جاتا. بغیر رکوع اور سجدے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. پیر کے دن پیدا ہوئے. آپ کا جواب درست ہے. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی پیر شریف کے روزے کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی, اس لیے میں پیر شریف کا روزہ رکھتا ہوں. تو پیر شریف کا روزہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہمیں بھی خوشی ہے. اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہمیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں. بغیر مانگے یہ نعمت ملی ہے. کتنی عظیم نعمت ملی ہے کہ سب امتوں میں افضل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے, اور اس امت میں ہمیں سعادت ملی کہ ہم اس امت میں سے ہیں. ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں پیر شریف کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور روزہ رکھنے کی بے شمار فضائل ہیں. سومو تصیحو, روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. روزہ گناہوں سے ڈھال ہے, تو روزے تو رکھنے چاہیے. روزے کی بے شمار فضیلتیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں. دعوت اسلامی کی کیا کیا برکتیں گنوائے بندہ. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی وجہ سے الحمدللہ بچوں میں روزہ رکھنے کا شوق آ گیا ہے. اس رمضان المبارک میں دیکھا گیا کہ کافی بچوں کے کلپس, مدنی مذاکرہ ہمارا ایک ون آف دا موسٹ فیمس پروگرام ہے مدنی چینل کا, جس میں بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود جلوہ فرما ہوتے ہیں اور ان سے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس پروگرام میں دیکھا گیا کہ کافی بچوں نے اپنے کلپس بنا کے بھیجے جنہوں نے پہلا روزہ رکھا, روزہ خوشائی, اور بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے. آپ دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے ننھے سے شہزادے ہوتے ہیں حسن رضا کو بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے کافی تقریباً بہت سارے روزے رکھے اس مہینے. ہمارے جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے اسید رضا, انہوں نے تقریباً کمپلیٹ روزے رکھے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت, کتنے چھوٹے چھوٹے سے یہ بچے ہیں اور ان کے اندر روزہ رکھنے کا شوق ہے, روزہ رکھتے ہیں. اور روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, ابھی سے روزہ رکھیں گے تو بڑے ہو کے پھر کیسے روزہ چھوڑیں گے. ابھی سے بچپن سے جب روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے گی. جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ کبھی بھی رمضان کے روزوں کو تو ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں. یہ فرض ہے, اللہ پاک کی طرف سے ہم پر فرض ہے. رمضان کے روزے کبھی نہ چھوڑیں, بلکہ ہم نوافل روزے بھی رکھنے کی نیت کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے نا, پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے, تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ نفل روزے بھی رکھیں گے اور فرض روزے بھی رکھیں گے. لاسٹ کوشچن ٹیم بی سے. تمام صحابہ میں سب سے افضل کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, کیا ہی بہترین سلسلہ رہا. اس میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی. اس بچوں سے سوالات کا سلسلہ تھا جس میں ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کی. ہمیں پتا چلا کہ قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو. کون سی ایسی نماز ہے جس میں سجدہ اور رکوع نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ. ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ سب سے افضل صحابی کون سے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ پیر شریف
کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس دن ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا